الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وسندنا ومولانا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظیم. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دو بولنے کی توفیق نصیب فرمائی. دوسرا شکریہ ہمارے بروڈا شہر کے دودھ والا فیملی کے جید اور متحرک اور درد دل رکھنے والے حضرت مولانا عرفان صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عاجز کو انہوں نے دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو اور جتنے بھی یہاں رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں تمام کی محنتوں کو کوششوں کو اللہ جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. بلا تمہید میں بات شروع کرتا ہوں. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے. بھائی ذرا زور سے بولو. میری عادت ہے اپنی جگہوں پر ہر جگہ پر جہاں بھی جاتا ہوں میں ساتھ میں لوگوں کو بھی بلواتا ہوں تاکہ مجھے بھی سبق یاد ہو جائے، آپ کو بھی سبق یاد ہو جائے.
تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائی؟ شعبان۔ شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان المبارک۔ تو رمضان المبارک یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کی قدر کا اندازہ نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے، اور انہی لوگوں نے لگایا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور انہوں نے اس کی قدر کی۔ اس لیے کہ ہم کو قدر نہیں ہے، وجہ پہلی یہ ہے کہ ہم دنیا کے دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے، دنیا کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، میرے بچوں کی دنیا بن جائے، میری بیٹی کی دنیا بن جائے، اس کا سسرال کیسا ہو، میرے بچوں کا فیوچر کیسے برائٹ ہو جائے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہ مجھے رمضان کی قدر ہے، رمضان کی قدر کا اندازہ ہے، نہ ہم لوگوں کو رمضان کی قدر کا اندازہ ہے۔ رمضان کی قدر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے رجب کی برکتیں عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ محدثین نے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما تاکہ میں رمضان المبارک تک پہنچ جاؤں، رمضان المبارک کی قدر سے فائدہ اٹھا لوں، رمضان المبارک کی نعمتیں قدریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے، اے میرے حبیب آپ یہ دعا کیجئے اور امت کو بتائیے رمضان المبارک کیا چیز ہوتی ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے کہ میری عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے، اتنی بڑھوتری ہو جائے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ تو ہم کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب رجب تو گزر گیا، شعبان بھی گزر جائے گا، ایک وقت آئے گا رمضان کرتے کرتے زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ نہ میری موت کا بھروسہ ہے نہ آپ کی موت کا بھروسہ ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یہ بڑودہ شہر بتا رہا ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ اکبری مسجد بتا رہی ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہے۔ یہ پرانی جو مسجدیں تھی اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پہلی صف میں کیا پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ آج وہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم بزرگوں کے ساتھ کچھ رہنے کا موقع ہوا ہم کو، ہم نے ان سے سیکھا کہ مولانا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس لیے ہم سب کے معمول کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اب یہ جو بات نکل چکی ہے تو آپ کو مختصر طور پر یہ کہہ دوں کہ ہماری مائیں بہنیں، ہم لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں جب ہم اللہ بندے کو دے کر آزماتا بھی ہے اور لے کر آزماتا بھی ہے، دونوں چیزیں کیا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی، دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ کبھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم قرضے میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی الجھنوں میں ہوتے ہیں، کبھی گھریلو پریشانی، باہر کے حالات، اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے ابھی موت عطا فرما دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھائی یہ چیزیں آپ کو دعا کرنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اگر میرا دنیا میں رہنا بہتر ہو، پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی جو ہے حالات میں چل رہا ہے، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اگر میرا دنیا میں رہنا بہتر ہو، مجھ سے کسی سے فائدہ ہو اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائے تو میرا رہنا اللہ جو ہے مقدر فرما، اگر نہیں ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، یہ دعا کرے۔ ورنہ ہمارے گھر کے اندر مسورات کہتی ہیں ابھی سے اللہ اٹھا لے، بیمار ہوتی ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو میرے بیٹے کو ابھی ٹائم ملا، میرے ابا کو ابھی ٹائم ملا، میری والدہ کو ابھی ٹائم ملا کہ اٹھا لیا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں یہ بھی الفاظ نہ کہے، اس لیے کہ زندگی بھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کو شکر گزار اور میری نعمتوں کی قدر کرنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا رہوں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نعمت دی اس کی ناشکری کی، اللہ کہہ رہے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا بھائی زور سے بولو کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اب رمضان المبارک کے پہلے ہم کیا تیاری کریں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ نے میرے خیال کے مطابق، میرے گمان کے مطابق اللہ نے 15ویں شعبان دی کہ بندہ جو ہے پہلے سے پریکٹس کر لے۔ بھائی جب کوئی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے، اگر ڈائریکٹ اتر جاتا ہے یا پہلے پریکٹس کرتا ہے؟ ذرا دور سے بولو نا، پہلے پریکٹس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ کو 15ویں شعبان دی، آپ کو جو ہے وہاں روزہ آپ رکھو تاکہ جو ہے آپ کو رمضان کی ابھی سے تیاری ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری پہلی یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا ہے؟ سچی پکی توبہ کریں۔ کیا کرے؟ اللہ سے جو ہے توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے سمجھو اللہ اسی وقت جو ہے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں جس وقت بندے کے دل کے اندر ندامت آ گئی، بندہ گنہگار ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں تو بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، لوگ اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں تو شرابی ہے، تو کبابی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو دل کے اندر توبہ کر لے، تو گویا تو ایسا ہی ہو گیا جیسے اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں جس وقت جب بندہ میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے دل کے اندر توبہ کر لی، اللہ مجھے اسی وقت ولی بنا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو مایوس کرتے ہیں تو بڑا شرابی ہے، تو بڑا جواری ہے، تو جو ہے غلط کام کرتا ہے، یہ کاموں میں مبتلا ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ کیا ہے؟ میری طرف جو ہے دوڑ کر آئے گی۔ اس کو مثال سے سمجھے، میری مائیں بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے، تو کیا ہے کبھی ماں اپنے بچے سے روٹھ جاتی ہے، کیا ہے کبھی ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے تو ماں کیا ہے ادھر منہ پھیر لیتی ہے، کبھی رائٹ سائڈ پر، کبھی جو ہے لیفٹ سائڈ پر، کبھی جو ہے آگے آتا ہے تو جو ہے ماں کبھی مڑ جاتی ہے۔ تو ماں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں او میرے بندے
جب ماں کے سامنے جو ہے تو بولتا ہے تیری ماں ناراض ہو جاتی ہے اور تیری ماں تجھ سے کیا ہو جاتی ہے؟ خفا ہو جاتی ہے۔ ماں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، پاؤں بھی پکڑنا پڑتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ او میرے بندے، تجھے لوگ گنہگار کہے، شرابی کہے، کبابی کہے، یہ میرا گھر ہے، تو میرے گھر میں آ جا۔ لوگ تجھے جتنا بھی کہیں گے، لیکن جو ہے تجھے لوگ شرابی کہیں گے، تجھے لوگ کبابی کہیں گے، تجھے جواری کہیں گے، تجھے شرم آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے، تو دل کے اندر توبہ کر لے، میں تیری جو ہے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ماں کے سامنے رونا پڑتا ہے، ماں کے سامنے تڑپنا پڑتا ہے، ماں کے سامنے جو ہے عاجزی جو ہے کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ لیکن جو ہے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ اللہ جو ہے رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، تجھے رونا آئے تو تو رو لے، اگر تجھے رونا نہیں آتا ہے تو جو رونے جیسی شکل بنا لے۔ کیا کر لے؟ رونے جیسی شکل بنا لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے بندو، اللہ کہہ رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پریشان ہے، کوئی گنہگار ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اس کی آنکھ سے قطرہ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قطرے کی اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ سمندر جو ہے جہنم کی آنکھ کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ ہم بھکاری کو دیکھتے کیا کرتے؟ رونے جیسی شکل بناتے۔ کسی سخی کے دروازے پر کوئی جو ہے فقیر چلا گیا، اس کو کیا ہے، وہ سخی بھی جو ہے لوٹنے پر اس کو جو ہے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹنے پر کیا کرتا ہے؟ وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ جو ہے بڑا سخی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رونے جیسی شکل بنا لے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، مختصر طور پر یہ واقعہ بتا کر آگے 2-3 بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، یہ واقعہ یاد رکھنا تاکہ ہمیشہ کے لیے مجھے بھی سبق یاد رہے، آپ کو بھی ذرا زور سے بولو کیا رہے؟ سبق یاد رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا قرضہ چڑھا ہوا تھا، وہ پریشان ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ بیمار ہو گئے۔ تو لوگ جو قرض والے قرضدار لوگ آنے لگے، حضرت سے لینے لگے، حضرت آپ کا انتقال ہونے کا ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو جو ہے پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، حضرت ہمارا جو قرضہ ہے آپ دیجئے۔ تو کیا ہے؟ حضرت نے کہا جب مجھے اللہ دیں گے تب میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت کو اور افاقہ زیادہ ہوا، لوگوں کو لگا حضرت چلے ہی جائیں گے، یعنی ہم سمجھو کہ کومے میں چلے گئے۔ حضرت کو پھر افاقہ ہوا، وہ لوگ مانگنے آئے حضرت آپ جو ہے ہمیں دے دیجئے قرضہ، ہمارا قرضہ ادا کر دیجئے۔ حضرت نے چادر اوڑھ لی۔ اللہ نے اسی وقت الہام فرمایا، کیا کہے؟ اللہ نے الہام فرمایا کہ بھائی بندے کے اندر، مجمع کے اندر لوگ جو ہے کسی ایک کو رلاؤ۔ کیا کہا؟ کسی ایک کو۔ اللہ نے دل میں کیا الہام، یعنی کیا کہ بات ڈالی اللہ نے۔ الہام کا مطلب دوسرا نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ بھائی کیا کسی کو مجمع میں رلاؤ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں مجھے رونے والا بندہ، ذرا زور سے بولو، بڑا پسند ہے، اس کے ایک ایک آنسو کی قدر ہے۔ تو اتفاق سے یہ وہ ایک بچہ جا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اور وہ مٹھائی کی جو ہے آوازیں لگا، حلوہ لے لو، کیا لے لو؟ حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ ایک بڑا ٹھان تھا، تو حضرت نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ قیمت ہے۔ کتنا ہے؟ پورا تھال اتار دو۔ اب مجمع والے حیران ہو گئے، ابھی تو حضرت کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہاں پر تو پورا تھال اتار رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھال جو ہے ہو گیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا اس بچے نے۔ پھر جو ہے اب وہ بچہ تھا بھائی، چھوٹا سا بچہ، کہا کہ حضرت میرے پیسے تو آپ نے جو ہے مجھ سے مٹھائی لی ہے۔ کیا کی؟ مجھ سے آپ نے مٹھائی لی ہے، مجھے دو پیسے۔ وہ بچہ رونے لگا۔ حضرت نے کہا لائن میں کھڑا ہو جا تو۔ کیا کہا؟ لائن میں کھڑا ہو جا تو، وہاں تجھے ملے گا۔ اب یہ جو ہے بچہ رونے لگا، چلانے لگا، اور لوگ جو ہے تعجب کرنے لگے کیا بات ہے حضرت، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی، وہ بچہ جیسے رونے لگا، اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا، اور کیا ہے ایک قرضہ حضرت کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دے دی پیسے کی کہ بھائی آپ کا قرضہ ادا کروا دو۔
تو حضرت نے جو ہے لوگوں کو جو قرضے باقی تھے ادا کروائے، پھر اس کے بعد وہ بچے کو بھی پیسے دے دیے۔ پھر مریدوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، ابھی تک جو ہے آپ نے اس کو لائن میں لوگوں کو کھڑا کر دیا، یہ بچے جو ہے اس کو بھی آپ نے لائن میں کھڑا کر دیا، جب رونے کی بات آئی آپ نے جو ہے اس کو کہا کہ لائن میں کھڑا ہو جا، اور رونے کی آواز سے ایک آدمی دے کر چلا گیا۔ کیا بات ہے حضرت؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونے والا بڑا بندہ پسند ہے۔ جب اس کی رونے کی آواز آئی میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ نے جو ہے وہ بزرگ نے دو دعا کی، یا اللہ مجھے لوگ اللہ والا کہتے ہیں، مجھے میری نام کی پرواہ نہیں ہے، یا اللہ آپ کا نام لگ رہا ہے، آپ کا نام بدنام ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے یا اللہ آپ رونے والے شخص کی بات کر رہے تھے، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، یا اللہ اس کی برکت سے، اس کے رونے کی برکت سے اللہ جو ہے کسی کو بھیج دیجئے۔ اللہ نے اس بچے کے رونے کی برکت سے کیا کر دیا؟ سارے لوگوں کا کام بنا دیا۔ اس لیے یہاں سے ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ جو یہ ہماری دنیا چل رہی ہے بھائی، ہمارے مسجد میں کون رونے والا ہے، کون نیک ہے، ہماری ماؤں کی برکت سے، باپ کی برکت سے ہم نیک بنے، وہ ماں رونے والے۔ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے بارے میں سنا ابھی کلپ آئی کہ میرے باپ بڑے رونے والے تھے، کیا رونے کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ کتنا بڑا کام لے رہا ہے، اس لیے رونے والے شخص کو معمولی مت سمجھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی رونا آئے تو رو لے، اور رونے کی جو ہے رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی شکل بنا دے۔ رمضان کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ابھی سے توبہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہر اعتبار سے ہم یہ ایکٹیو ہو جائے، ہر اعتبار سے تیار ہو جائے۔ بھائی ہم گاڑی جو ہے یہاں سے ہم کو سفر کرنا ہے، احمد آباد جانا ہے، سورت جانا ہے، تو ہم گاڑی کو سروس کراتے ہیں، اس کو دھلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے ساری گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد گاڑی چلتی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح میں 7 بجے نکلنے والا ہو، 6 بجے ویسے ہی گاڑی لے کر نکل جائے تو کیا ہے، راستے میں ہو سکتا ہے خطرہ بھی کہ بھائی پنچر بھی پڑ جائے گی، گاڑی میں خرابی بھی آ سکتی ہے، تو 2-3 دن پہلے گاڑی کو سروس بھی کراتا ہے، گاڑی کو نہلاتا بھی ہے، صحیح طریقے سے تیاری کرتا ہے، پھر بیگ لیتا ہے، پھر جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائے۔ پہلی صف کے لیے ہم جو ہے تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے۔ کوئی ہماری جو ہے صف اولا سے ہٹ کر ہماری نماز نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور روزے کو جو ہے ہم ضائع نہیں کریں گے، اور روزے کے اندر آنکھوں سے بد نظری نہیں کریں گے، زبان سے غلط نہیں بولیں گے، جو ہے زبان سے غلط بات، غلط جو ہے غیبتیں ہم نہیں کریں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہماری مائیں بہنیں، اور دوسری ایک سب سے بڑی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، جگہ جگہ پر جاتا ہوں، مجھے یہ بہت بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے۔ ہم جتنے، یاد رکھو بروڑا والو، جتنا ہم شرابی کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں، اور ہماری شادیوں میں غیبتیں ہو رہی ہے، ہم اس جو ہے جتنا شراب کا گناہ ہے اتنا ہی جو ہے غیبت کرنے کا بھی گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں اتنی سخت باتیں نہیں آئی کہ جب انسان غیبت کرتا ہے سمجھو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، غیبتیں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہم موبائل پر لگ جاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کا مطلب یہ نہیں، رمضان کا مطلب یہ نہیں روزہ تراویح تو پڑھنی سے نہیں، ہم کو معلوم ہے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، تو پہلے سے مضبوط ایکٹیو ہو جائے۔ یاد رکھنا آپ کا رمضان اچھا ہوگا، اللہ آپ کے 11 مہینے اچھے رکھیں گے۔ اور اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک کے اندر جو ٹوٹے پوٹے اعمال کرتا ہے اللہ پورے سال توفیق عطا فرماتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے رمضان آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے، آنے والا سال کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہے، وہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر آنکھوں کی بد نظری سے بچا، زبان کے غلط بول سے بچا، ہاتھ کو جو ہے غلط جگہوں پر لے جانے سے بچا، روزے کو صحیح طریقے سے رکھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالی حضرت لکھتے ہیں اللہ پورے سال اس کو جو ہے آنکھوں کی بد نظری سے بچائیں گے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے
کہ ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا ابھی سے ایکٹیو ہو جائیں گے، رمضان المبارک میں روزے بھی رکھنے ہیں، تلاوت بھی کرنی ہے، اور جب سب سے اہم بات، ہم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح بھی قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، شام کو بھی رات کو بھی قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، تراویح میں بھی قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، تو جو ہے پورے مہینے کے اندر 60 قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ صبح ایک قرآن کریم، رات کو ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا، کب اترا؟ رمضان المبارک کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب انسان رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے۔ اللہ کیا کرتے؟ ہدایت عطا فرماتے۔ تو کیا ہے، اللہ کے نبی کو بھی قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی دو دور کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ریوائز کرتے تھے۔ پورے سال میں کیا پڑھا؟ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر ہم جو ہے اگر ہو سکے تو کیا کتنے عشرے آتے ہیں؟ 3 عشرے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ ایک قرآن جو ہے 3، پہلے عشرے میں 1، دوسرے عشرے میں 2، تیسرے میں 3۔ اگر یہ نہیں ہو سکے تو 2 کرے، اگر 2 بھی نہ ہو سکے تو 1 قرآن کریم کو ضرور ختم کرے۔ تراویح کو بھی جو ہے میں آپ کو کہتا ہوں، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے۔ یاد رکھنا، اگر آپ پورے مہینے روزے رکھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ اگر آپ تراویح کو چھوڑے، یاد رکھنا روزے کا جو ہے نور نہیں ملے گا، روزے کی برکتیں نہیں ملے گی، رمضان کی برکتیں نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات جو ہے رمضان مبارک کے اندر ہم تہجد کو نہ چھوڑیں۔ کیا نہ چھوڑیں؟ تہجد کو۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے تو ہے تو پہلے سے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جائے، اور کیا ہے، ہم اللہ سے جو ہے 8 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لے۔ کیا ہے، رمضان المبارک کے اندر ہم سارے کاموں کو کم کر دے۔ 8 گھنٹے آپ بزنس کر رہے ہو تو 4 گھنٹے کرے، اگر جو ہے یہ نہیں ہو رہا ہے تو کام کو تقسیم کر دے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگائے۔ ہماری عورتیں بھی جو ہے، آپ کو ضرور یہ کہتا ہوں میں، ہماری عورتوں کے اندر یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کیا ہے، جب افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہے، کچن کے اندر ہی رہتی ہے۔ یہ چھوڑ دو 15-20 منٹ پہلے آپ کو ایک ٹائم بتاؤں، یہ جو ہے اللہ والوں کے گھر کا نظام الاوقات کیا ہے، وہ پورا دن عبادت میں 4 سے لے کر 6 بجے تک کے اندر افطاری کا کھانا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، جو ہے صبح کا کھانا بھی، سارا کھانا تیار کر لیتے تھے، رات کا جو ہے سحری کا، پھر عبادت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، آپ یہ وقت کو استعمال کرے۔ یہ جو ہے آپ پہلے سے ہی جتنے بھی شوہر حضرات ہیں یہ نیت کر لے کہ بھائی جو ہے ہم ہماری عورتوں کو 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے دعا میں لگائیں گے۔ یاد رکھنا، دعا مانگ رہے، سامنے پکوڑے ہے، سامنے پیٹیز ہے، سامنے جو ہے رسگلہ ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ 2 منٹ کے اندر ہاتھ نیچے رکھ دے گا۔ اس لیے کیا ہے، 10 جو ہے ہال میں چلے جائے، کوئی اچھا روم ہو، وہاں جا کر لائٹ بند کر دے، دعا کرے زیادہ سے زیادہ۔ یہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہ کر، ویسے تو پورا سال، لیکن خاص طور پر یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے ٹوٹی پھوٹی جو باتیں کہی ہے، اللہ مجھے اور ہم تمام کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تمام کا رمضان، اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ آپ کے عاشق کو جیسا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔